بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں عدل و انصاف اور اللہ کے قانون کی بالادستی کا درس دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں علم، حکمت اور صبر عطا کیا گیا تھا۔ آپ کا مشن لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور ظلم و زیادتی سے روکنا تھا۔ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ نہ صرف اپنے لوگوں پر ظلم کرتا بلکہ دین حق کو بھی جھٹلاتا تھا۔ ایک دن ایک غریب کسان حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنی مظلومیت کی فریاد کی۔ اس کسان کی زمین بادشاہ نے زبردستی چھین لی تھی اور کسان جب انصاف کے لیے بادشاہ کے دربار میں گیا تو اسے نہ صرف دھمکایا گیا بلکہ دھکے مار کر دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ کسان نے اپنی بے بسی بیان کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس ظالم بادشاہ کو اس کا انجام ملے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام اس کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ آپ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اللہ نے تمہیں اس قوم کی رہنمائی اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن تم اللہ کے احکامات کو بھول کر ظلم کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کا عذاب ظالموں کے لیے بہت قریب ہوتا ہے۔ مظلوم کی فریاد آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، لیکن بادشاہ نے نہ صرف آپ کی بات کو نظر انداز کیا بلکہ آپ کو دربار سے نکلوا دیا۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں اللہ کی پکڑ کو بھول چکا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو دکھانے کے لیے آتا ہے تو وہ سب ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ، تو ہی مظلوموں کا مددگار ہے اور ظالموں کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے اور اس کسان کو اس کا حق واپس دلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ کی سلطنت پر شدید قحط سالی پڑ گئی۔ کھانے پینے کی عیاشیاں ختم ہو گئی اور لوگ بادشاہ سے منفرد ہو کر اسے چھوڑنے لگے۔ بادشاہ کی طاقت، دولت اور فوج سب ختم ہو گئی اور وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو گیا۔ بالآخر اسی کسان کے سامنے آ کر بادشاہ نے معافی مانگی اور اس کی زمین واپس کر دی۔ بادشاہ کچھ ہی دنوں بعد اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سلطنت بھی تباہ ہو گئی اور اللہ نے اس مظلوم کو انصاف عطا فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کا انصاف کبھی دیر سے نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مظلوم کی دعا میں بہت طاقت ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیاوی طاقت اور اقتدار وقتی ہے، لیکن اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون سب سے بلند ہے اور وہی بہتر منفذ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم آج کسی پر ظلم کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔